بسم اللہ الرحمن الرحیم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مسلمانوں پر فرض ہے، اس کا نکالنا آدمی کو لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے اس کو نکالے، اور جو 2.5% نکالنے کا حکم ہے یہ اگر نہیں نکالتا ہے انسان تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بہت ہی زبردست پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اس زکوٰۃ کے فرائض کے بعد کچھ اور ایسے صدقات ہوتے ہیں جو کہ ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر اس کا خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں۔ ہم جو کہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، اور فقراء ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اور پھر دوسری جو ہے ایسی ضرورت ہمارے پڑتی ہے اللہ کی راہ میں، جیسے مساجد کا تعمیر کرنا، مدارس کا قیام، اور اس کے علاوہ اور مسلمان کہیں اگر کسی مصیبت اور آفت کا شکار ہو چکے ہیں تو ظاہر سی بات وہاں ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہی جو نفلی صدقے ہیں ہمیں اللہ کی راہ میں نکال کر اپنے دل سے بخیلی کو ختم کرنا چاہیے، اور آخرت میں اپنا یہ توشہ بنانا چاہیے، یہی ہمارے لیے ذات آخرت ہوتا ہے۔ محترم حضرات، یہ خرچ کرنے میں ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور بہت سی کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن اسی کوتاہیوں سے ہمیں متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا چیز ہے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ کرنے میں 2 چیز ہوتی ہے۔ سب سے اہم چیز جس چیز کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ کہ انسان جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، کہ یہ ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے، بس صرف اللہ کے لیے ہمیں خرچ کرنا۔ اور دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خرچ تو کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں بہت مالدار انسان تھا، اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار، تاکہ لوگ مجھے بڑا کہیں، متقی اور پرہیزگار۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود،
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین وجمع پردہ نشین خواتین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، جو کہ ہمارا حقیقی خالق ہے، ہمارا حقیقی رازق ہے، ہمارا حقیقی معبود ہے اور ہمارا حقیقی مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے دین کی جو تعلیمات ہے اس کو سکھلانے کے لیے اور جنت میں جو لے جانے والا راستہ ہے اس راستے کی ہدایت کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی جو آیت کی تلاوت کی گئی ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ آیت جو ہے صدقات پر ابھارتی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت بہتر آیت ہے۔ جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت کا اقرار کرنا اور اس بات کا بھی اقرار کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ہے وہ نماز ہے، اور تیسرا جو درجہ آتا ہے زکوٰۃ کا۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مسلمانوں پر فرض ہے، اس کا نکالنا آدمی کو لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے اس کو نکالے، اور جو 2.5% نکالنے کا حکم ہے یہ اگر نہیں نکالتا ہے انسان تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بہت ہی زبردست پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اس زکوٰۃ کے فرائض کے بعد کچھ اور ایسے صدقات ہوتے ہیں جو کہ ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر اس کا خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں۔ ہم جو کہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، اور فقراء ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اور پھر دوسری جو ہے ایسی ضرورت ہمارے پڑتی ہے اللہ کی راہ میں، جیسے مساجد کا تعمیر کرنا، مدارس کا قیام، اور اس کے علاوہ اور مسلمان کہیں اگر کسی مصیبت اور آفت کا شکار ہو چکے ہیں تو ظاہر سی بات وہاں ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہی جو نفلی صدقے ہیں ہمیں اللہ کی راہ میں نکال کر اپنے دل سے بخیلی کو ختم کرنا چاہیے اور آخرت میں اپنا یہ توشہ بنانا چاہیے، یہی ہمارے لیے زاد آخرت ہوتا ہے۔ محترم حضرات، یہ خرچ کرنے میں ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور بہت سی کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن اسی کوتاہیوں سے ہمیں متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا چیز ہے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ کرنے میں 2 چیز ہوتی ہے۔ سب سے اہم چیز، جس چیز کی طرف
توجہ دلانے مقصود ہے وہ یہ کہ انسان جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے کہ یہ ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے، بس صرف اللہ کے لیے ہمیں خرچ کرنا۔ اور دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خرچ تو کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں بہت مالدار انسان تھا اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار، تاکہ لوگ مجھے بڑا کہیں، متقی اور پرہیزگار کہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے جو صدقات ہیں صرف ان احسان اور اس کو دکھلاوے میں ختم ہو جائے گا، دنیا میں انہوں نے دکھلا دیا اور اس کا کوئی اجر اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اب اتنے صدقات کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو فی سبیل اللہ ہم دیتے ہیں کسی کو، ہمارا صرف اور صرف مقصد اخلاص اور للہیت ہونا، اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اور پھر دوسرے اپنے بھائی کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، چاہے مسکین ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، اپنا سب سے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اسی پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، اس تعلق سے جب ہم کتاب و سنت میں واقعات کو دیکھتے ہیں اور اس کے احکامات کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے، صحابہ بے مثال اللہ کی راہ میں خرچ کیے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اپنے گھر کے لیے، اہل و عیال کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی کے مثل، یعنی جتنا لے کر ہم آئے ہیں اسی کے مثل ہم چھوڑ کر بھی آئے ہیں۔ اس کے بعد اس دن جب لے کر آئے تو سوچ رہے تھے کہ ہم آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت کر جائیں گے، لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے ہیں تو اپنا سارا مال لے کر چلے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا کچھ گھر کے لیے بھی چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے سارا مال۔ اس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ آج ابو بکر پر سبقت کر جاؤں گا، اپنا آدھا مال لے کر آیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت کرنے والا نہیں ہوں۔ اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ تبوک کے موقع پر ایسے حالات تھے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہاں جانے کے لیے اتنی سواری بھی نہیں تھی کہ لوگ سب پر سوار ہو سکے، کھانے پینے کی بھی بہت زیادہ بھوک پیاس شدت سب کچھ اس وقت تھی، ضرورت بہت تھی، اس وقت لوگوں نے اپنے بہت زیادہ مال خرچ کیے۔ تو گویا کہ ایسے حالات پر ہمیں، ایسے حالات کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنے دل میں کشادگی پیدا کرنی چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے، اور کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو ہمارے مال میں کمی ہوتی ہے، نہیں، یہی خرچ کرنا اس کے لیے زیادتی کا باعث بنتا ہے، اس کی رحمت کا باعث بنتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے ساتھ ساتھ، رحمت کے ساتھ ساتھ، یہ ان لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے جن پر خرچ کیا جاتا ہے، اگر وہ چور ہے تو چوری سے باز آ جاتا ہے، اگر زناکار کوئی بدکار عورت یا مرد ہے تو اس سے بھی باز آ سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیں یہ مال مل رہا ہے۔ اگر کوئی مالدار شخص ہے، کبھی خرچ نہیں کرتا ہے، لیکن اگر اس پر بھی کبھی صدقہ مل جاتا ہے اس کو، تو اسے اپنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا، ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص ایسا تھا جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کریں گے، چنانچہ رات کی تاریکی میں وہ اپنے کچھ مال لے کر نکلتا ہے، نکلنے کے بعد ایک شخص کے ہاتھ پر وہ مال رکھ دیتا ہے، صبح جب ہوتی ہے آپس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ ایک چور کو صدقہ کیا گیا،
یہی وہ چپکے سے صدقہ کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ کے لیے انہوں نے عزم کیا تھا کہ اللہ کے لیے صدقہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک چور کو صدقہ کیا، یعنی جو انہوں نے صدقہ کیا وہ شخص چور تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ایک چور کو صدقہ کیا گیا۔ یہ شخص جو صدقہ کرنے والا تھا انہوں نے سنا تو کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میرا یہ صدقہ ایک چور کے ہاتھ گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عزم کیا اسی دن کہ آج رات پھر میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ دوسری رات بھی وہ نکلے اپنا مال لے کر اور ایک زانیہ بدکار عورت کے ہاتھ پر صدقہ کیا، اس کو بعد صدقہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے گفتگو کی کہ ایک بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا۔ چنانچہ یہ بھی بات انہوں نے سنی صدقہ کرنے والے نے، اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرا یہ صدقہ ایک بدکار عورت کے پاس گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عزم کیا کہ آج رات پھر میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ تیسری رات بھی نکلتے ہیں اور یہ اپنا مال لے کر جاتے ہیں۔ ایک مالدار شخص کے ہاتھ یہ صدقہ چلا جاتا ہے، مالدار شخص کے ہاتھ جاتا ہے۔ اس رات بھی صبح ہوتی ہے جب، تو آپس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ آج ایک مالدار شخص کو صدقہ کیا گیا۔ چنانچہ یہ جب سنتے ہیں، سننے کے بعد ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے میرا مال اس شخص کے پاس گیا جو مالدار تھا۔ اس کے بعد رات میں جب سوتے ہیں چوتھی رات، تو خواب میں دکھلایا جاتا ہے کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ جو تو نے صدقہ کیا ہے اور چور کے ہاتھ پر صدقہ گیا، بہت ممکن ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے، بہت ممکن ہے کہ یہ تیرا صدقہ چوری سے باز آ جائے، اور اسی طرح جو تو نے زانیہ پر صدقہ کیا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ اس سے غائب ہو جائے اور سیدھی راہ پر آ جائے اور اپنی اس بدکار حرکت سے باز آ جائے۔ اور اسی طرح جو تو نے مالدار کو صدقہ کیا ہے بہت ممکن ہے کہ اس مالداری کے باوجود جو خرچ نہیں کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کو خرچ کرنے والا بنا دے۔ تو گویا کہ یہ واقعہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو خواب انہوں نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے یہ خواب اس لیے دکھلایا گیا کہ اس طریقے سے انسان خرچ کرتا ہے تو لوگوں کے اندر خیر کا پہلو اجگتا ہے، جاگتا ہے اور بیدار ہوتا ہے اور لوگ خیر کی طرف آتے ہیں۔ تو صدقے کا ایک فائدہ اپنے جو ملتا ہے ہمیں یہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی مدد ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پھیلتا ہے، نیکی کا جذبہ عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو صدقہ کرتے ہیں یہ صدقہ بالکل اعلانیہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میں صدقہ کروں تو مجھے کہیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، اس کے مال زیادہ ہے، انہوں نے اتنے مدارس بنوائے اور اتنے تعاون کیے، انہوں نے مسجدیں کہیں تعمیر کرائی۔ یعنی یہ مقصد نہیں ہونا، للہیت ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، ایسا صدقہ جو کہ انسان کرتا ہے، یعنی داہنے ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں، معلوم بھی نہیں کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن ایسا بندہ وہاں ہوگا، ایسا شخص اللہ کے اس خوش نصیب لوگوں میں سے یہ بھی ہوگا جو کہ ایسے خرچ کیا کرتا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ جو صدقہ کرنے والا شخص تھا رات کی تاریکی میں کرتا تھا تاکہ کوئی دیکھے نہ کون کیا ہے۔ تو ایسے صدقہ کرنے والے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور چھپ کر کرنا چاہیے۔ انسان جب ایسے کرتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسی اس کی وجہ سے اگر کوئی قحط سالی یا کوئی اور مصیبت آنی ہوتی ہے تو دور ہو جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نکلا اور گیا صحرا کی طرف، جا رہا تھا کہ انہوں نے بدلی سے آواز سنی، بادل سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرو۔ چنانچہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اس صحرا میں بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے ایک جگہ بڑی نالی تک یہ پانی سب پہنچا، اور یہ بڑی نالی کا پانی جو ہے پھر اس کھیت کی طرف جانے لگا۔
یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں بھی اب اس پانی کے ساتھ ساتھ جاؤں، دیکھوں کہ کہاں یہ پانی جاتا ہے، کس کے کھیت کو سیراب کرتا ہے۔ چنانچہ جب دیکھتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا کہ ایک شخص اپنے کچھ ہتھیار کے، اپنے کچھ اسلحہ کے ذریعے سے پانی کو روک رہا ہے، اپنے کچھ سامان کے ذریعے سے جو پانی آ رہا ہے وہ اپنے کھیت میں روک رہا ہے تاکہ بیج آسانی سے پیدا ہو۔ تو گویا وہاں جانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا تو کہا کہ یہی تو نام میں نے آسمان میں سنی تھی، بادل میں سنا تھا، یہی حکم ہوا تھا کہ اس کے کھیت کو سیراب کیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بتایا کہ میں نے ایسے سنا ہے کہ بادل کو حکم ہوا کہ فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کیا جائے۔ اس کے بعد پھر اس شخص سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس باغات کو سیراب کرنے کا حکم دیا؟ انہوں نے اس کا جواب بتایا، کہا کہ آپ جب مجبور کر رہے ہو اس بات پر پوچھنے پر تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ میرے باغ کو سیراب کرنے کا کیوں حکم دیا تھا۔ کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ میری باغات میں جو بھی پیداوار ہوتی تھی اس کو میں 3 حصے تقسیم کرتا تھا۔ پہلا حصہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا، تیسرا حصہ پھر آئندہ اس میں بیج ڈالنے کے لیے اور اس کھیتی کے لیے رکھتا۔ تو گویا کہ یہی صدقہ کرنا یہ ہماری قحط سالی سے بچنے کا ہمارے لیے سبب بنا، اللہ کی رحمتوں کا نزول، اللہ کی برکتوں کا نزول کا سبب بنا۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے یہ مال ہے، اللہ کی جانب سے ہم کو جو مال ملا ہے اللہ کا ہے، امانت کے طور پر ہے، اور ہمیں اللہ ہی کے راہ میں لگانا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا، تم نے مال کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا؟ تو اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور کون سا مال ہمیں خرچ کریں یہ بھی ایک اہم چیز ہے، جو سب سے اپنا محبوب مال ہو اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبی کے سامنے ایک باغیچہ تھا، بیرحا نام تھا ان کا، اس باغیچے کا ان کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں جاتے تھے، وہاں سے سیراب ہوتے تھے، اس کے پانی بھی پیتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ لن تنالوا البر، نیکی کو نہیں پہنچ سکتا وہ شخص جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، جو سب سے محبوب چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ نیکی کے تعلق سے ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ باغ ہے اور سب سے محبوب ہے، میں اللہ کی راہ میں اس کو دیتا ہوں، آپ لیجئے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ لے جاؤ اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کے اس قول سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ صدقے کا مستحق ہے کہ نہیں، ہمارے مال کا مستحق ہے کہ نہیں۔ اگر ہم ان کو دیتے ہیں تو ہمارے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا ڈبل اجر دیتا ہے، کہ ایک تو رشتہ داری کا، دوسرے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ تو یہ بات ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو دیا ہے صرف ہمارا اپنا مال نہیں ہوتا ہے، امانت کے طور پر ہے۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم میں سے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہیں، ہم ان کی طرف بھی جھانک کر دیکھیں کہ کیا ان کو پاس کھانے پینے کو ہے، پہننے اوڑھنے کے لیے ہے، اور سر چھپانے کے لیے ہے کہ نہیں، اور ان کی اس ادائیگی کو پورا کریں، ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں، تاکہ اللہ کے وہاں ہم سے پوچھ گچھ نہ ہو۔ اور اسی طرح جو مساجد، مدارس، یہ ہمارے ہی مال سے مکمل ہوتے ہیں، ہمارا اب خود ہی اس کو مکمل کرتے ہیں، اس لیے اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو اس دنیا میں جب تک رکھ ایمان اور اسلام پر رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم لا تجعلنا منهم اللهم لا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.